بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سے کہاں تک؟ شعر کا ترجمہ ہو گیا، لیکن کیسٹ کیا ہے وہ ضبط نہیں ہو سکا، بیٹری کمزور ہونے کی وجہ سے. ٹھیک، اب دوبارہ ترجمہ نہیں کریں گے. ہاں صحیح. ثم ما كان منها للزمان او المكان فموضعه نسب بفعل الشرط. اچھا اب دیکھیں، یہ جو کلمہ مجازات یہاں ذکر کیا، جو اسماء واقع ہوتے تھے، اسم تھے، ان اور ازما کے علاوہ بقیہ سارے کیا تھے؟ اسم تھے. یہ جو اسم تھے، یہ اگر زمان کے لیے ہو یا مکان کے لیے ہو، یہ زمان پر دلالت کرے یا مکان کا معنی سمجھا دے. یہ ترکیب میں کیا واقع ہوتے ہیں؟ ترکیب میں یہ منصوب واقع ہوتے ہیں. موضعہ نصب، ان کا موضع نصب ہے، یعنی یہ محلن منصوب ہے. لفظاً مبنی ہے، ہاں یہ محلن منصوب ہے. کس بنا پر منصوب ہے؟ بفعل الشرط، فعل شرط کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی اپنے فعل شرط کے لیے مفعول فی بنتے ہیں. جو بھی زمان و مکان کے لیے آئیں گے، یہ کیا اپنے فعل شرط کے لیے مفعول فی، محلن منصوب مفعول فی فعل شرط کے لیے، جو زمان اور مکان کا معنی سمجھا دے. کون کون سے تھے وہ؟ حیثما تھا، انا تھا، اور تو حرف تھا، اس کو کیسے آپ یہاں گنتے ہو، اور ایان تھا، متا تھا، آئینہ تھا. یہ کیا ہے؟ مکان و زمان کے لیے ہے، لہذا یہ محلن منصوب ہے فعل شرط کے لیے، اور فعل شرط کے لیے مفعول فی واقع ہو جاتے ہیں. یہ ہو جائیں گے ظرف غیر متصرف. ظرف غیر متصرف یعنی ہر وقت یہ مفعول فی بن جاتے ہیں. ایک بات. وما كان لغیرہ، اما جو مکان و زمان کے لیے نہیں ہے، اس کے غیر کے لیے ہے، فموضعه رفع علی الابتداء، ان کا محل مرفوع ہے ابتدائیت کے بنا پر. جو زمان و مکان کے لیے نہیں ہے وہ یا تو مرفوع ہے، مبتدا بنتے ہیں، یا کیا ہے؟ مرفوع ہے، مبتدا ہے، یا یہ مفعول بہ ہے اپنے فعل شرط کے لیے. کیا کہا؟ یا تو یہ مبتدا ہے، بعد والا فعل شرط و جزا شرط مل کر اس کے لیے خبر ہے، فعل شرط و جزا شرط مل کر خبر ہے، یہ مبتدا ہے. یا اپنے فعل شرط کے لیے مفعول بے واقع ہوتے ہیں. مفعول فی تو وہ زمان و مکان پر دلالت کرنے والے مفعول فی تھے، یہ کیا مفعول بے ہے، کس کے لیے؟ اپنے فعل شرط کے لیے. اب آ جائیں، یہاں تفصیل ہے، دیکھیں. اگر فعل شرط لازم ہے، دقت کر لیں، اگر فعل شرط لازم ہے تو یہ جو غیر زمان و مکان کے لیے جیسے من ہے، ما ہے، ایو ہے، یہ کیا ہوں گے؟ یہ مبتدا ہے، فعل شرط و جزا شرط مل کر اس کے لیے خبر ہے. کب؟ اگر فعل شرط فعل لازم ہے تو. فعل شرط اگر ایسا کوئی فعل شرط ہے کہ وہ لازم ہے، متعدی نہیں ہے. جب لازم ہے تو متعدی لازم ہے تو اس کے لیے مفعول بہ نہیں بنتا ہے، مفعول بہ نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ کیا ہوں گے؟ یہ کیا ہوں گے؟ مبتدا. بعد والا فعل شرط و جزا شرط اس کے لیے خبر. ایک دوسری صورت، یہ ان کا جو فعل شرط ہے وہ متعدی ہے، لیکن اس کا مفعول اس کے ساتھ ذکر ہے.
کا مفعول کیا ہے؟ اس کے ساتھ ذکر ہے. تو اس صورت میں بھی یہ کیا ہوں گے؟ مبتدا ہو سکتے ہیں. بعد والا فعل ان کے لیے خبر. منتہا یہاں پھر باب اشتغال کا حکم آ جاتا ہے. کون سا؟ باب اشتغال. باب اشتغال میں اچھا کیا ہوتا تھا؟ اگر کوئی فعل شرط ان ادوات سے اعراض کر کے ضمیر پر عمل کر لے تو باب اشتغال میں کہا تھا رفع بھی دے سکتے ہیں, نصب بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رفع دیا تو مبتدا بعد والا خبر, نصب دے دیا تو فعل محذوف کے لیے مفعول. دیکھے وما کان لغیر, جو غیر مکان و زمان کے لیے ہے, فموضعہ رفع, اس کا محل مرفوع ہے ابتدائیت کے بنا پر. لفظاً تو مبنی ہے, محلاً مرفوع مبتدا ہے. کب مبتدا ہے؟ اذ اشتغل عنہ الفعل, اگر اس سے اعراض کرے فعل, اس سے اعراض کر لے, اسی ادوات شرط سے جو غیر زمان و مکان کے لیے, اس سے اعراض کیا. اچھا, اذا اشتغل عنہ الفعل, فعل اس سے اعراض کرے بضمیر ہی, اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اعراض کرے تو اس صورت میں کیا ہو جائیں گے؟ محلاً مرفوع منصوب ہو جائے گا. محلاً مرفوع مبتدا ہو جائے گا, بعد والا اس کے لیے خبر ہے اشتغال کے بنا پر. اللہ آپ خود اشتغال میں نصب بھی دے سکتے ہیں, اس نے رفع ضروری قرار دے دیا. وَإِلَّا, اگر ایسا نہ ہو تو فَنُصِبَ بِهِ, اگر ایسا نہ ہو تو کیا کریں گے؟ نصب دیں گے اسی فعل شرط کے ذریعے. بِهِ یعنی اسی فعل شرط کے ذریعے کیا کریں گے؟ اس کو نصب دیں گے. کس کو؟ یہ ادوات شرط جو زمان و مکان کے لیے نہیں ہے. کس صورت میں نصب دے دیں گے؟ جب بعد والا فعل اچھا اس سے اعراض نہ کرے ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے, تو اس صورت میں ہم نے کیا کہا تھا؟ مرفوع ہے. وہ اگر اعراض کیا ہے تم ان اشتغل عنہ الفعل بضمیرہ, کیا کہا؟ فموضوعها رفع على الابتداء ان اشتغل عنه الفعل بضمیرہ. والا, اگر اس نے اس سے اعراض نہیں کیا تو کیا کریں گے؟ نصبہ, اس کو نصب دیں گے. کس کی وجہ سے؟ مفعول بہ کے بنا پر. یعنی اسی فعل شرط کے لیے مفعول بہ ہے, اعراض نہیں کیا, اس کے لیے وہ دوسرا کوئی مفعول نہیں ہے, تو ایسا کر لیں گے. اچھا, یہ فعل متعدی ہونے کی صورت میں ایسی بات ہے. اگر فعل لازم ہے تو وہاں پر بھی رفع دیا جائے گا, وہاں پر بھی کیا رفع دے دیں گے. یہ مبتدا بعد والا فعل شرط و جزا شرط دونوں مل کر خبر ہے. اللہ دیکھے, یہ ادوات شرط کو آپ نے مبتدا قرار دے دیا تو اس کی خبر کیا ہے؟ اس میں 4 قول ہیں. ہاں, اس کی خبر کیا ہے؟ اس کے بارے میں 4 قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ مبتدا فعل شرط اور جزا شرط دونوں مل کر خبر ہیں. اس کیا ہے ادوات شرط کے لیے, ادوات شرط کے لیے خبر ہے. فعل شرط اور جزا شرط دونوں مل گئے, خبر بن گئے. ہاں, دوسرا قول ہے صرف فعل شرط خبر ہے. تیسرا قول ہے صرف جواب شرط خبر ہے. چوتھا قول ہے کہ اس مبتدا کے لیے کوئی خبر کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, فعلین یقتضین ای ادوات الشرط, 2 فعل چاہتے ہیں ادوات شرط. 2 فعل چاہتے ہیں, 2 فعل چاہتے ہیں نا, ایک فعل چاہتے ہیں, 2 فعل چاہتے ہیں ادوات شرط. فعلین یقتضین, یقتضین فعل مضارع جمع مؤنث کا صیغہ ہے. 2 فعل چاہتے ہیں. کون؟ ای ادوات الشرط, ادوات شرط 2 فعل چاہتے ہیں. وہ کون سے ادوات شرط؟ وہی ان وما
ان اور اس کے بعد جتنے ذکر ہوئے وہ ادوات شرط ہے، وہ دو فعل چاہتے ہیں. شرط قدم، ایک فعل شرط، ان دونوں افعال میں سے ایک فعل کیا بنتا؟ شرط، وہ مقدم ہوتا پہلے آتا ہے. وَيَتْلُوهُ الْجَزَاءُ، اس کے پیچھے جزا آ جاتا ہے. وَجَوَابًا وُسِمَ أَيْضًا، وہ دوسرا جملے کو جزا بھی کہتے ہیں اور ایک نام رکھتے ہیں، کیا؟ جواب. جواب بھی نام رکھا گیا ہے. وَجَوَابًا وُسِمَ أَيْضًا، جواب بھی نام رکھتے ہیں اس دوسرے جملے کو. اور دوسرا جملہ جزا اور جواب دونوں اس کو کہتے ہیں. ماضیین او مضارعین تلفیہما ای شرط و جزاءہ، آپ پالو گے شرط اور اس کی جزا دونوں ماضی یا دونوں مضارع. ٹھیک، اچھا اب یہ سمجھے، اگر یہ مضارع دونوں مضارع ہو تو یہ ادوات شرط ان دونوں مضارع کو جزم دیں گے، لفظاً مجزوم ہوں گے دونوں فعل مضارع مجزوم ہوں گے نا، یہ ادوات شرط اس کو جزم دیں گے. اگر ماضی ہو تو ماضی تو مبنی ہے، ماضی کیا ہے؟ مبنی. ادوات شرط اس پہ عمل نہیں کرتے تو کیا؟ محلاً مجزوم ہوگا فعل ماضی. کیا؟ فعل ماضی محلاً مجزوم ہوگا. اچھا، ومحل الماضی حینئذ جازم، محل ماضی اس صورت میں کیا ہوگا؟ اچھا مجزوم ہوگا. نہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، دیکھیں یہ عدتم ان کے لیے فعل شرط، عدنا جواب شرط ہے. ان عدتم اور عدنا میں جو فعل ہے اس پر جزم دیا ہے، لیکن کہاں جزم دیا؟ محل میں. بس یہ عود محلاً مجزوم ہے، عدنا میں بھی عد کیا ہے؟ محلاً لفظاً مبنی پر سکون ہے نا، سکون پر مبنی ہے. اچھا محلاً مجزوم ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. صحیح. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، دیکھیں تبدو فعل مضارع ہے، ان کا فعل شرط ہے. اچھا یحاسب جواب شرط ہے، دونوں مضارع ہیں، دونوں کو جزم دے دیا. تبدو کو جزم دے کر نون گرا دیا، یحاسب کو جزم دے کر ساکن کر دیا. ہاں. او مخالفین او متخالفین، یا دونوں مختلف ہو دوسرے سے، یعنی کس طرح مختلف ہو جائے گا؟ بأن يكون الشرط مضارعا والجزاء ماضيا، شرط مضارع جزاء ماضی یا اس کا او عکس ہو، یا اس کے کیا ہو جائے گا؟ عکس ہوگا. نو ان تصرمونا وصلناكم وَإِن تَصِلُوا مَلَعْتُمْ أَنفُسَ الْعَادَاءِ رَحَابًا. اچھا شاید مثال کس پر ہے؟ ان تصرموا، تصرموا، ان میں تصرموا فعل مضارع ہے، جزم دے دیا. نا مفعول ہے. ہاں ان تصرموا نا مفعول ہے. اچھا اچھا یہ ان نے تصریموں کو جزم دے دیا. جواب کدھر ہے؟ وصلنا، وصلنا فعل ماضی جواب شرط آ گیا. ٹھیک. وَإِن تَصِلُوا مَلَعْتُمْ أَنفُسَ الْعَادَاءِ. اچھا یہ ان تصلوا فعل شرط، ملاتم جواب شرط. ایک فعل شرط آ گیا، دوسرا جواب شرط آ گیا. اگر تم لوگوں نے ہم سے جدائی اختیار کیا، ہمیں دور کرنا چاہا، تو ہم آپ کے قریب ہو جائیں گے، مل جائیں گے آپ کے ساتھ. پھر آپ ہمیں
اگر ملنا چاہا تصلوا ملنا چاہا ہم سے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دشمنوں کے نفوس میں خوف بھر دیں گے. ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم ایسے ہیں کہ کیا کریں گے؟ دشمنوں کے دلوں میں نفوس میں خوف بھر دیں گے. ہاں ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو نہیں تو کیا مر جاؤ گے پٹ جاؤ گے. ہاں صحیح. وَنَحُ دست رسولا بأن القوم إن قدروا عليك يشفوا صدورا ذات توقير. اچھا ان قدروا فعل شرط ماضی، یشفو جواب شرط مضارع جزم دے دیا. اچھا دست دیکھیے کس کا صیغہ دست؟ مؤنث کا صیغہ دست. رسول شاعر کہتا ہے اس نے مخفیانہ کسی نمائندے کو بھیجا. اس نے دست مخفیانہ کسی رسول ادا کیا ہے، نمائندہ بھیج دیا. بھیج کے کیا کہلوایا؟ یہ کہا دیکھو وہ آ کر مجھے کہنے لگا اگر خدا نخواستہ یہ قوم اچھا اس قوم کے ہاتھوں میں اگر تو آ گیا تو اپنے ان کے دلوں میں ان کے سینوں میں جو حسد آپ کے بارے میں برا ہے وہ حسد ٹھنڈا کریں گے تمہاری وجہ سے. خبردار چھپ جاؤ کہیں جا کر بیٹھو نہیں تو تمہیں مار دیں گے. دست ہاں مخفیانہ کسی نمائندے کو بھیج دیا بأن القوم ان قدروا اگر قوم قدرت رکھے تمہارے اوپر تو یشفو شفا دیں گے اپنے صدور کو، سینوں کو، ایسے سینے جو حسد سے بھرے ہوئے ہیں ایسے سینوں کو شفا دیں گے اگر قوم تمہارے اوپر کیا ہے قدرت رکھے، یعنی مسلط ہو جائے ان کے ہاتھوں میں آ گیا مار دیں گے تمہیں. جاؤ کہیں جا کر چھپ جاؤ، چھپ کر آ جاؤ. وبعد شرط ماض رفعك الجزاء حسن لكنه غير مختار. کہتا ہے کہ شرط ماضی کے بعد آپ کا رفع دینا جزا کو حسن ہے. حسن یعنی صحیح ہے، حسن یعنی صحیح ہے، لیکنہ غیر مختار لیکن پسندیدہ نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. حسن جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، غیر مختار ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اختیار شدہ نہیں ہے. نہ ہو وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ يَقُولُ لَا غَائِبٌ مَالِي وَلَا حَرِمٌ. شاید مثال دیکھیں کیا کیا ہم نے. ان اتاہ ان کا فعل شرط کیا ہے؟ ماضی ہے اتاہ. یقول اس کے لیے جواب شرط ہے مضارع. فعل شرط ماضی، جواب شرط مضارع. تو مضارع کو رفع دے دیا، عمل نہیں دیا، ان کو عمل نہیں دیا، عمل جزم نہیں دے دیا بلکہ یقول رفع دیا. اگر اس کے بعد آئے خلیل یعنی فقیر شخص، یوم مسئلتن مسئلہ کے دن یعنی تنگدستی کے وقت، ایسے وقت میں اس کے پاس آئے فقیر جو تنگدست ہو، قحط سالی ہو، پیسے نہ ہو، اس وقت اگر اس کے پاس فقیر آ جایا تو کہے گا وہ کیا کہے گا؟ لا غائب مالی، نہ میرا مال غائب ہے اور نہ مال سے کوئی ممنوع ہے، مال لے جانے سے کوئی منع بھی نہیں کرتا ہوں، کیا کرے کچھ نہیں ہے. وَرَفْعُهُ الْجَزَاء اما جزا کو رفع دینا بعد شرط مضارع، شرط مضارع کے بعد وحانا ای ضعفا،
اما آپ کا رفع دینا شرط مضارع کے بعد کیا ہے؟ یہ رفع دینا اچھا وحنا یعنی ضعیف ہے، ضعیف ہے، یہ کمزور ہے. نو یا اقرأ ابن حابس یا اقرأ انك ان يسرع اخوك تسرع. شاید مثال ان يسرع فعل شرط مضارع، تسرع جواب شرط مضارع، دونوں مضارع ہیں. منتہا جواب شرط کو ہم نے رفع دیا، عمل نہیں دیا ان کو. تسرعو اے حابس کا بیٹا اقرا، اے اقرا، دوبارہ وہی اقرا سے اقرا کو پکارتا گیا کہ اے حابس کا بیٹا اقرا، اے اقرا بے تحقیق تو اگر ہلاک کر دیے جائیں گے تو تمہارا بھائی کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا. یسرع اخو کا، اگر تمہارے بھائی کو اگر ہلاک کیا جائے تو تسرع تمہیں بھی ہلاک کیا جاؤ گے. ہاں بھائی کا خیال رکھو، بھائی مر گیا تو بھی مر جاؤ گے. ہاں وقر بفا للارتباط حتما جوابا لو جعل شرطا لئن او غیرها من العدوات لم یطاعوه. اچھا کیا کہتا مقترن کر لو فا ارتباط کی خاطر حتمی طور پر. فا کے ساتھ کس کو مقترن کرنا؟ جواب کو. جواب کو مقترن میں فا کرنا. وقرون کے لیے مفعول ہے جواباً. اچھا بفا متعلق ہے، وقرون ہے. اچھا کب جواب کو فا کے ساتھ مقترن کرتے ہیں؟ کب؟ لو جعل شرطا لئن، اگر شرط قرار دیا جائے ان کے لیے یا ان کے علاوہ دوسرا ادوات کے لیے تو لم یطاع. یہ کیا مطاوعت نہیں، یہ جواب مطاوعت نہیں کرتا ہے. دیکھیں کیا کہنا چاہتا ہے، یہ جو جواب واقع ہو گیا ہے یہ جواب اگر لے آ کر فعل شرط واقع کرے تو یہ فعل شرط نہیں بنتا ہے. ایسا کوئی جواب آ گیا تو اس جواب پر کیا کریں گے؟ بال آئیں گے. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آ گئی؟ ہاں لم یطاع یہ شرط مطاوعت نہیں کرتا ہے، اس بات کو قبول نہیں کرتا. ولم ینجعل اور وہ شرط نہیں بنتا. کالماضی غیر المتصرف، دیکھیں ماضی غیر متصرف، ماضی غیر متصرف فعل شرط واقع نہیں ہوتا، فعل شرط واقع نہیں ہوتا، نہیں ہو گیا. اگر وہ جواب شرط واقع ہو تو اس پر کیا کرتے ہیں؟ فعل آتے ہیں، فعل آتے ہیں. نحو فعسى ربي ان يؤتيني، فعسى ربي ان يؤتيني یہ جواب شرط ہے، فعل شرط تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے. فعسى کسی کے لیے ما قبل آیت ہے، اس میں ادوات شرط استعمال ہے، پھر فعل شرط اس کے بعد ذکر ہے، اس کے لیے یہ جواب ہے. عسى فعل غیر متصرف فعل آیا اس کے اوپر. والماضی لفظا و معنی، یا وہ فعل جو ماضی ہے لفظ کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے بھی. نحو فقد سرق اخ له، ماضی ہے لفظا و معنی ماضی ہے. اچھا قد آنے کی وجہ سے، قد آنے کی وجہ سے ماضی بن گیا ہے، لفظ بھی ماضی ہے معنی کے اعتبار سے ماضی ہے. ہاں تو یہاں کیا ہے؟ فعل آنا ضروری ہے. صحیح ہے. ہاں جیسے کہ دوسرے کتابوں میں ہم نے کیا کہا تھا، ماضی وہ ماضی جو قد کے ساتھ ہو. جواب شرط واقع ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ماضی مثبت قد کے ساتھ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ حال آتے ہیں اس کے اوپر. یہاں پر بھی ایسا ہے. اچھا والمطلوب به فعل او ترک،
یہ مطلوبی پڑھ لیں، یہ ماضی پر عطف ہے. کل ماضی غیر المتصرف، والماضی لفظا و معنی، یہ کاف اس کے اوپر بھی آئے گا. والمطلوب به فعل او ترک، یا وہ فعل جس سے مطلوب کیا ہے، فعل ہے یا ترک فعل مطلوب ہے. یعنی کیا جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ ہو نہ ہو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جواب آ کیا فاتبعونی، ایسا فعل ہے جس سے فعل طلب کیا جاتا. فاتبعونی جواب آ گیا، فعل امر الا فعل آنا ضروری ہے. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخف، یہ کس کے لیے، تارک کے فعل مطلوب ہے، اس سے فعل نہیں. والفعل المقرون بالسین او سوف او بدفی بے، کیا ہے، کیا لکھا ہے، والمنفی بھی لام. اچھا، یا وہ فعل، یہ بھی عطف کر لے اسی کل ماضی پر، یا وہ فعل جو مقرون سین یا سوف یا لام و نون کے ساتھ، یا ماں کے ساتھ، یا ان، ماں نافیہ یا ان نافیہ. ان سے مراد ان نافیہ ہے. ان کے ساتھ کوئی فعل مقرون ہو، وہ فعل اگر جواب شرط آ جائے تو وہاں پر افعال آتے ہیں. والجملۃ الاسمیہ، اور جملہ اسمیہ بھی یہی حکم رکھتا ہے. وقولہ من یفعل الحسنات اللہ یشکرها والشر بالشر عند اللہ مثلان ضرورۃ. ایک اشکال تقدیری کا جواب ہے، اشکال تقدیری کا جواب ہے. یہ اشکال تقدیری کیا ہے، آپ نے کہا جملہ اسمیہ اگر جواب شرط ہو تو اس پر فعل آتے ہیں، یہی کہا نا ابھی. جملہ اسمیہ اگر جواب شرط ہو تو فعل آتے ہیں، کیونکہ جملہ اسمیہ فعل شرط کی جگہ پر نہیں آتا ہے. جب فعل شرط کی جگہ پر جو بھی جملہ نہیں آ سکتا ہے وہ جواب ہو تو اس پر فعل آتے ہیں. اچھا، یہاں جملہ اسمیہ پر فعل آنا ضروری ہے، لیکن اس شعر کے اندر جواب شرط جملہ اسمیہ ہے، فا نہیں آیا ہے. اس شعر کے اندر جواب شرط کیا ہے، جملہ اسمیہ، فا نہیں آیا. کس طرح، من یفعل الحسنات، من شرط ہے، یفعل فعل شرط ہے، حسنات مفعول ہے یفعل کے لیے. اللہ مبتدا ہے، یشکرها فعل فاعل مفعول خبر ہے اللہ کے لیے. یہ اللہ اپنے خبر کے ساتھ مل کر جواب من ہے، جملہ اسمیہ جواب ہے من، فا نہیں آیا. تو کہتا ہے یہ اشکال ہوا تقدیر میں، اس کا جواب ضرورت. وقولہ، اما یہ شعر ضرورت، ضرورت شعری کی وجہ سے گاہی اوقات فعل نہیں آتا. ضرورت ہے، اگر یہ فعل آتے تو وزن شعر برابر نہیں ہوتا تھا. اس وجہ سے کیا کیا ہم نے، فا کو حذف کر دیا، فا کو حذف کر دیا. ٹھیک. وتخلف الفاء اذا المفاجات، اذا مفاجات فا کی نیابت کرتا ہے، فا کی جگہ پہ آتا ہے گاہی، لحصول الارتباط بہا، ارتباط پیدا کرنے کے لیے. جس طرح فا کے ذریعے ارتباط پیدا کرتے ہیں، اسی طرح اذا فجائیہ کے ذریعے بھی ارتباط حاصل کرتے ہیں. کہ ان تجد اذا لنا مکافات، لیکن ان شرط، تجد فعل شرط ہے، جواب شرط ہے لنا، خبر مقدم جار مجرور متعلق سے مل کر، مفاجات مبتدا مؤخر. یہ جملہ اسمیہ جواب ہے ان شرطیہ کے لیے، جملہ اسمیہ جواب ہے ان شرطیہ کے لیے. فانی ہے یہاں پر، کیا ہے رابط، اذا فجائیہ.
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. یعنی شرط تصب فعل شرط ہے، ہم مفعول ہے، سیئۃ فاعل تصب ہے، با جار ما موصول مجرور، قدمت ایدیہم یہ فعل فاعل صلہ ما مجرور با متعلق تصب. اذا فجائیہ ہم مبتدا، یقنطون فعل فاعل خبر ہے ہم کے لیے، یہ مبتدا خبر جملہ جواب شرط ہے ان کے لیے، محلن مجزوم، محلن مجزوم جواب شرط. اچھا یہاں پر فا کے جگہ پہ اذا فجائی لایا رب پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک، یہ مسئلہ ختم ہوا. والفعل من بعد الجزاء ان يقترن معطوفا بالفاء او الواو بتثلیث له کامل. اچھا کیا کہا ابھی خارج میں؟ یہ کہا تھا کہ اگر کوئی فعل واو کے ذریعے یا فا کے ساتھ مقترن ہو، فعل شرط و جزائے شرط ذکر ہونے کے بعد کہیں پر جملہ شرطیہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد واو یا فا لا کر ایک اور جملہ اس کے پیچھے لایا جائے فعل مضارع کے ساتھ، تو یہ اس فعل مضارع میں 3 قسم کا اعراب جائز ہے. اور رفع بھی دے سکتے ہو اس فعل مضارع کو، نصب بھی دے سکتے ہو اس فعل مضارع کو، اس فعل مضارع کو، تینوں اعراب صحیح صحیح یا نہیں. والفعل من بعد الجزاء، جزا کے بعد اگر کوئی فعل مقترن ہو لن حالی کی فا کے ساتھ یا واو کے ساتھ، تو وہ فعل کیا ہو جائے گا؟ مناسب ہے 3 طریقوں سے، اس کے لیے 3 اعراب مناسب ہے. اچھا بِأَن يُرْفَعَ عَلَى الْإِسْتِعْنَافِ، پہلا کیا؟ رفع دے، اس کو کیا کرے؟ اس فعل مضارع کو رفع دے دے، جملہ مستأنفہ قرار دے دے، جملہ مستأنفہ رفع دیا، ختم. وَيُجْزَمُ عَلَى الْعَطْفِ، جزم دو عطف کر کے، ما قبل کیا ہے؟ فعل پر عطف کرتے ہوئے جزم دے دو. وَيُنْصَبْ عَلَى إِضْمَارِ عَنْ، نصب دے دو ان تقدیم رکھ کر. وَقُرِعَ بِهَا، تینوں طریقے سے یہ آیت پڑھی گئی ہے. کیا؟ يُحَاسِبْكُمُ اللَّهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. ٹھیک. اچھا رفع نصب جزم تینوں صحیح ہے. رفع دیا الگ جملہ ہو جائے گا، نصب دیا فا کے بعد ان تقدیم رکھ کر، ان تقدیم رکھ کر مضارع کو نصب دیا. اچھا پھر جزم دے دیا تو کیا ہو جائے گا؟ ما قبل یحاسب پر یغفر عطف ہو جائے گا، اس بنا پر جزم. وہی واو کے بعد ہے وہ. پھر وہ یعذبو کا اعراب یغفرو کے ساتھ ہے، اسی کو پر عطف کرتے ہیں، اس پر جو اعراب ہو وہی یعذبو پر بھی. فَإِنِ اقْتَرَنَ بِثُمَّ الْأَوَّلَانُ فَقَطْ، اما اگر وہ فعل مقترن میں ثم ہے، ثم کے بعد آیا وہ فعل مضارع، جملہ شرطیہ مکمل ہو گیا، فعل شرط و جزائے شرط ذکر ہوئے، اس کے بعد ثم آیا، ثم کے بعد ایک فعل ہے مضارع ذکر ہوا، تو یہاں پر پھر کیا ہے؟ ثم کے بعد آنے والا اس فعل مضارع میں 2 قسم کا اعراب جائز ہے، 2 قسم کا اعراب جائز ہے. کیا؟ الاولان فقط، پہلے والا 2، آخر والا صحیح نہیں ہے. پہلے والا 2 کون سے؟
رفع اور جزم، نصب صحیح نہیں ہے. ثم کے بعد ان تقدیم کہیں نصب نہیں دیتے، اسی وجہ نصب نہیں دیں گے. بہیا رفع اور جزم صحیح ہے. وجزم او نصب ثابت لفعل واقع اذ رفع او واو ان بالجملتين اي جملة الشرط وجملة الجزاء اكتنفا. اكتنفا کا معنی بأن توسطهما. اچھا کیا مطلب؟ اگر یہ جو فا اور واو کے بعد جو فعل مضارع آ گیا ہے وہ درمیان میں آیا، فعل و شرط و جزا شرط کے درمیان میں، جزا کے بعد ذکر نہیں ہے، جزا سے پہلے فعل شرط کے بعد، تو اس فعل مضارع پہ دو قسم کا اعراب جائز ہو جائے گا، جزم اور نصب. اما رفع صحیح نہیں ہے. صحیح وہ جزم او نصب، جزم اور نصب ثابت ہے اس فعل کے لیے جو واقع ہے فا کے بعد یا واو کے بعد واقع ہے. کب رفع اور نصب ثابت ہے؟ کب؟ ان بالجملتین، اگر یہ جملتین کے اے جملت شرط و جملت الجزاء اکتنفا، اگر جملے کو ان کے ارد گرد کیا ہے، کیا کیا گیا ہے، ڈھانپا گیا. اس فعل مضارع کو جملتین کے ذریعے ان کو فعل مضارع کو ڈھانپ لیا گیا ہے، تو یہی حکم ہے. ڈھانپنے کا مطلب کیا ہے؟ اس فعل مضارع کو درمیان میں لایا فعل شرط اور جزاء شرط کے. بِأَن تَوَسَّطَهُمَا نو ان تاتنی فتحدثنی یا فتحدثنی احدث کا. تاتنی احدث کا، تاتنی فعل شرط، احدث کا جواب شرط، درمیان میں فا آگیا، فا کے بعد مضارع آگیا. اب اس مضارع کو آپ دو صحیح کیا نصب بھی دے سکتے ہو فا کے بعد ان تقدیم میں رکھ کر، جزم بھی دے سکتے ہو کہ عطف کر کے تاتنی پر. اما رفع نہیں دے سکتے. رفع کس بنا پر دیتے تھے ہم؟ کس عنوان سے رفع دیا تھا؟ مستانفہ قرار دے. جملہ یہ مستانفہ درمیان میں تو نہیں ہو سکتا ہے، درمیان میں جملہ مستانفہ تو نہیں ہو سکتا ہے، لہذا رفع صحیح نہیں ہے. وَمَن يَقْتَرِبْ مِنَّا وَيَخْضَعَ نُعْوِهِ وَلَا يَخْصَ ظُلْمًا مَا أَقَامَ وَلَا حَظْمًا. شاید مثال دیکھیں، وَمَن يَقْتَرِبْ مِنَّا وَيَخْضَعَ نُعْوِهِ، یہ من شرط دیا ہے. یقترب اس کے لیے فعل شرط ہے، نُعْوِهِ جواب شرط ہے. درمیان میں وَيَخْضَعَ آ گیا، واو کے بعد فعل مضارع، اس فعل مضارع کو نصب دے دیا ہم نے. کیا کیا؟ نصب دے دیا. اگر کوئی ہم سے قریب ہوا، ہمارے قریب ہوا کوئی شخص، پھر وہ خاضع بھی بن گیا، ہمارا تابع بھی بن گیا، تو ہم اس کو پناہ دیں گے. ہمارے قریب ہو کر ہماری کیا ہے اطاعت کر لے تو ہم اس کو پناہ دیں گے. پھر باید اس کو نہیں ڈرنا چاہیے ظلم، کوئی ظلم کرے گا، ظلم کے بارے میں کوئی خوف اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. جب تک وہ ہمارے پاس ہے کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ کوئی اس کا حق کم کرے گا. ہاں قطب ٹھیک. فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَ ثُمَّ لَمْ يُنْصَبْ، اما ثم کے بعد آ گیا تو نصب نہیں دیا جا سکتا. وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ، وَأَجَازَهُ الْكُوفِيُّونَ، کوفیون نے نصب کو جائز قرار دے دیا. وَمِنْهُ قَرَاءَةُ الْحَسَنِ، اسی سے ہے یہ حسن کی قرائت اس آیت میں. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
ثم یدرکہ الماء. یدرک فعل شرط کے بعد آ گیا ثم کے بعد فعل مضارع. ثم کے بعد فعل مضارع آ گیا تو نصب نہیں دیتے ہیں، لیکن کوفیین ثم کے بعد نصب دیتے ہیں. اچھا، یہ حسن کی قرائت بھی اسی کیا ہے نصب کے مطابق ہے. یہاں پر ثم کے بعد ان تقدم ہے یدرکہ کو نصب دے دیا ہے. عاطف اچھا کیا کیا، یہ پہلے شرط کے بعد آ گیا. ہاں ٹھیک. والشرط دیر سے بھی آتے ہو کہ بس یعنی کیا